اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ دیکھیے کچھ الہی قوانین ہیں ہماری زندگیوں پر نافذ، جن کے تعلق سے ہم لوگ بہت کم غور کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خیر کا صدور ہوتا ہے، شر کا نہیں۔ جو بھی برائی آتی ہے وہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، اور کوئی بھلائی جو بھی ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ کچھ چیزوں کا تعلق ہماری روحانی وجود سے ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے حیوانی وجود سے ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو دھیان سے سمجھ لیں تو ہم زندگی میں اپنی بہت ساری پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں، یا بہت ساری پریشانیوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ کچھ الہی قوانین ہیں جو اس دنیا میں ہم کار فرما رہتے ہیں ہمیشہ، اور سب کے لیے برس سیم ہوتے ہیں۔ وہ اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا کہ مسلمس کو ہوں گے، غیر مسلمس کو نہیں ہوں گے، اگر مسلم کو ہوں گے مسلمس کو نہیں ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی اس کے تحت کام کرے گا اس کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کی نعمات کے ساتھ طغیان، تو پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ نعمات کے ساتھ طغیان کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ استعمال ہو، یا یوں کہیں دوسرے الفاظوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا اس کی دی ہوئی نعمتوں کو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت ثروت سے نوازتا ہے تو یہ ایک نعمت ہے، اور اس کا استعمال عیش پرستی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غریبوں کی خبرگیری، اپنی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا، اور اس سے غیر لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے مصلحت کے تحت، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، ان کے ساتھ شیئر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کوئی انسان مستقل صرف اپنی عیش پرستی میں ہی اضافہ کرتا چلا جائے دولت کے اضافے کے ساتھ، یہ قرآن کی زبان میں اس کو طغیان کہتے ہیں۔ یا کسی انسان کو بہت زیادہ علم عطا کیا گیا ہے تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی رہنمائی کرے، ان کو بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، دوسرے لوگوں کو شیطان کے ٹریپ میں پھنسنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ انسان اس علم سے صرف اپنی دنیا ہی بنانا مطمع نظر رکھتا ہے، صرف دنیا کمانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اس نعمت سے طغیان کرتا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے جس کے ساتھ انسان طغیان کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون طغیان کے تعلق سے جو خود قرآن مجید سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کے اپنے انجام سے لاپرواہ کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے طغیان کرتا ہے۔ اور یہ قانون انفرادی اور اجتماعی طور پر لاگو ہے، ایسا نہیں ہے کسی فرد کے اوپر ہی لاگو ہوتا ہو، پوری قوم کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یعنی اگر پوری قوم بحیثیت مجموعی اکثریت طغیان کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو اپنے انجام سے لاپرواہ کر دیتا ہے۔ عام طور سے جو بیشتر ان کی اکثریت ہوگی سوسائٹی کی، وہ لاپرواہ ہو جائے گی اپنے انجام سے، اور یہ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے شدید ترین عذاب ہے۔ دنیا کی زندگی میں شدید ترین عذاب یہ ہے کہ انسان اپنے انجام سے غافل ہو جائے، جو اصل زندگی ہے آخرت ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے، اسے یاد ہی نہ آئے۔ اس سے زیادہ بڑی سزا نہیں ہوتی کسی انسان کے لیے بھی، نہ کسی قوم کے لیے۔ نمبر 2، جس چیز یا جس انسان کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، میں اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ دس از ویری کامن، جس چیز یا جس انسان کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز یا اسی شخص کے ذریعے اس انسان کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ یعنی میں خدا نخواستہ اپنی اولاد کی محبت میں کچھ ایسے قوانین، الہی قوانین کو نظر انداز کروں اور ان کو پامال کروں
کہ جن کے تعلق سے مجھے علم بھی ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنوں خدا نخواستہ. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی اولاد کے ذریعے اذیت میں مبتلا فرمائے گا. میری بہت بڑی خواہش ہے گھر بناؤں، اور میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں حلال طریقے سے کمانے کی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حلال طریقے سے میں اگر کماؤں گا تو گھر نہیں بنا پاؤں گا، اور کچھ نہ کچھ مجھے ایسا کرنا پڑے گا کہ جو غلط ہو، جو کوئی کرائم ہو، اور اس کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے. خدا نخواستہ میں نے وہ کام کر لیا اور اپنا گھر بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے ذریعے مجھے اذیت میں مبتلا کرے گا. یہ بالکل شیور اینڈ سرٹن قانون ہے. جتنی آپ اپنی اپنے زندگیوں میں، اپنے اپنے تعلقات میں، رشتہ داریوں میں، اور آپ کے سراؤنڈنگ میں جو بھی آپ کے علم کا احاطہ ہے، اس میں آپ اپنے دماغ کو دوڑا کر دیکھ لیجیے، آپ اس قانون کو کہیں پر بھی بدلا ہوا نہیں پائیں گے. نمبر 3، اگر کوئی انسان کسی پر بہتان لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اسی برائی میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا اس نے دوسرے شخص پر بہتان لگایا تھا. This is extremely important and very common in our society. But we couldn't see this because we are not aware of. ہم دھیان سے غور سے نہیں دیکھتے اس بات کو. اگر اس بات پر غور کریں تو یہ بہت خطرناک قانون ہے، اور یہ روزانہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. میں خدا نخواستہ میں کسی کے اوپر الزام لگا دوں کہ وہ جو ہے وہ رشوت خور ہے، اور رشوت خور نہ ہو، مروں گا نہیں جب تک رشوت نہیں لے لوں گا. خود رشوت خور بنوں گا، اگر اس ٹائم نہیں بھی تھا بہتان لگانے کے بعد 100% بن جاؤں گا. اگر کسی پر بہتان لگایا ہے کہ وہ بے ایمان ہے، اس نے بزنس میں دھوکہ دیا ہے فلاں فلاں شخص کو، اور اس نے نہ دیا ہو، 100% میں دھوکہ دوں گا کسی کو اپنی زندگی میں. 100% یہ میں نے اپنے مقدر کر لیا. اٹس سو کامن، روزانہ ہو رہا ہے ہمارے چاروں طرف یہ، روزانہ. اگر ہم اس کو دیکھنے کی نگاہ رکھیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. نمبر 4، قانون نمبر 4، اگر کوئی انسان دین کی باتیں تو خوب کرتا ہو مگر خود ان پر عمل نہ کرے، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام انجام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذہنی اختلاج میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بہت دین کی باتیں کرتا ہے امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو، اس کی نیت نہیں ہے ان پر عمل کرنے کی، یا وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا دین کو، صرف یہ جتانے کے لیے کہ میں علم رکھتا ہوں، میں بہت جانتا ہوں، اور یہ شو آف کرنے کے لیے وہ دین کی باتیں کرتا ہے تاکہ لوگ اسے اچھا سمجھیں. لیکن ذاتی زندگی میں اس کسی بھی نیک عمل پر جس کی وہ بہت وکالت کرتا ہے عمل نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے سخت ڈپریشن میں آ جائے گا، سخت ڈپریشن کا شکار ہوگا. اگر کوئی شخص بخیل ہے، کنجوس ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کو دل کی بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ قلبی طور سے بے چینی میں کا شکار ہو جائے گا، اور دنیا کی کوئی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک اس کو بخل لاحق ہے، یا جب تک وہ بخل چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتا، جب تک وہ اس برائی کو اپنے اندر سے مٹانے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی دوا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی، اور اس شخص کو حاصل کردہ نعمات سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتا. دوسرا قانون اس میں، پورا قانون یہ ہے کہ تو اس کو قلبی بے چینی ہو جائے گی. دوسری یہ کہ وہ اپنی ہی نعمات کو اپنے لیے استعمال نہیں کر پائے گا، اپنی زندگی میں مر جائے گا. اس کا فائدہ اس کے دوسرے متعلقین اٹھا سکتے ہیں، اس کی اولاد اٹھا سکتی ہے، اس کے رشتہ دار اٹھا سکتے ہیں، لیکن خود اس کو ان نعمات کا فائدہ نہیں ملے گا. یہ قانون الہی ہے. آپ اور میں جانتے ہیں کتنا دل کے عارضے کا جو مسئلہ ہے کتنا شدید ہے اس ٹائم. ہر دوسرے تیسرے چوتھے آدمی کو دل کے مسائل ہیں. قانون نمبر 6، اگر کوئی شخص بے نیازی کا تکبر کرتا ہے، یہ بہت عجیب و غریب پوائنٹ ہے، اس سے شیطان بہت زیادہ شکار کرتا ہے لوگوں کا، اور انہیں تمیز ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، ہمارے متعلقین کو محفوظ فرمائے. اگر کوئی شخص بے نیازی کا تکبر کرتا ہے، یعنی بے نیازی کا تکبر، انسان تو بے نیازی کو بہت اچھی چیز سمجھتا ہے. بے نیازی کا ہونا برائی نہیں ہے، آپ اس پوائنٹ کو بہت دھیان سے سمجھیے.
بے نیازی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بے نیازی کا ہونا اور بے نیازی کا تکبر ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جیسے عبادت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، عبادت تو مقصد زندگی ہے، لیکن عبادت کا تکبر ہو یہ بہت خطرناک بات ہے، پورے کرے دھرے پہ پانی پھیر دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے اور آپ کو یا کسی شخص کو یہ تکبر ہو جائے کہ میں بہت عابد ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بڑے نیک کام کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بڑا نیک بندہ ہوں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خوفناک چیز ہے، خوفناک چیز ہے۔ جتنے طرح کے تکبر ہیں ان میں سب سے خطرناک ہے، کیونکہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا انسان آسانی سے، چیک نہیں کر پاتا۔ اسی طرح سے بے نیازی کا ہونا بہت اچھی چیز ہے، اللہ کرے ہر انسان کو نصیب ہو، مومن کی پہچان ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے دنیا سے، لیکن بے نیازی کا تکبر نہیں ہوتا اسے، جیسے عبادت کا تکبر نہیں ہوتا ایسے اس کو بے نیازی کا تکبر نہیں ہوتا۔ کسی انسان کو خدا نہ خواستہ لاپرواہی کی وجہ سے، اس کے کانشنس نہ رہنے کی وجہ سے شیطان فریب میں مبتلا کر دے اور وہ اس کو بے نیازی کے تکبر میں مبتلا کر دے، تو اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو احتیاج میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس شخص کو تکبر ہوگا بے نیازی کا، اس کو اللہ تعالیٰ محتاج کر دے گا 100%، اس کو احتیاج میں مبتلا فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص، اس کا قریبی اس چیز کو بھانپ لیتا ہے یا اسے علم ہو جاتا ہے کسی بھی اچھے طرح سے، اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور وہ مدد کرنے کے لیے آفر کرتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تم بہت اس ٹائم ایسے پریشانی میں مبتلا ہو، میں اس پریشانی کو دور کر سکتا ہوں۔ اب یہاں میں کہوں کہ نہیں بھائی، میں کسی کا احسان نہیں لیتا، اب مجھے پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے میری احتیاج، میری خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے چھپایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو باخبر کر دیا، کیونکہ اس کا بھی امتحان ہے، اس کا یہی امتحان ہے کہ اللہ کے بندوں میں جو پریشان ہیں ان میں، ان کی پریشانی کو اگر تم دور کر سکتے ہو تو دور کرو۔ اس کے لیے ایک اپورچونٹی ہے، وہ اپورچونٹی میں دے سکتا ہوں، بٹ میں کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ مجھے تکبر ہے کہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی جائز عذر ہو تو الگ بات ہے، جائز عذر بھی ہو سکتا ہے ایسا کہنے کا، لیکن اس کے الفاظ یہ نہیں ہوں گے میں کسی سے احسان نہیں لیتا، میں کسی کا احسان نہیں لیتا۔ وہ انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں آپ سے مدد نہیں لے سکتا، اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آفر کرنے والا تانا زن ہو، تانا زنی کرتا ہو، اس کی عادت ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ پہلے کسی نے مدد کی تھی، اور جب یہ اس سے ناراض ہوا تو یہ برملا پبلکلی کہہ دیتا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ فلاں احسان کیا، فلاں احسان کیا۔ تو میں ایسے شخص کا احسان نہیں لے سکتا کہ جو کبھی بھی مجھے ذلیل کر دے انسانوں کے سامنے، اس وجہ سے میں اس کو منع کر سکتا ہوں اس آفر کو، لیکن یہ کہ میں نہیں لیتا کسی کا احسان تمہیں محتاج اتنا کر دے گا کہ تم یقیناً اس درجے آ جاؤ گے پریشانی میں کہ تم خود منہ سے مانگو گے، اگر تکبر ہے تو بے نیازی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس باریک فرق کے ساتھ کہ اس کا تکبر نہ ہو۔ انسان کو بہت آگاہ رہنا چاہیے، شیطان بہت باریکی سے، جتنا انسان کی عظیمت اور اس کی عقل کی ترقی ہوتی جاتی ہے، شیطان اپنے فارمولے، اپنے پھندوں کو باریک کرتا جاتا ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص دل کی رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نزدیک آنے کی راہ دکھا دیتا ہے اور اس کا سینہ اپنی معرفت کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ اصول قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ 8واں نقطہ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل میں دعا کرنے والے شخص کی محبت ڈال دیتا ہے۔ غائبانہ دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا جس کے لیے مانگی جا رہی ہے اس نے دعا مانگنے کے لیے نہ کہا ہو۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے کہ ہمارے لیے دعا کرنا، مسجد کے امام صاحب سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دینا نماز میں، یہ دعا غائبانہ دعا نہیں ہے، یہ میں خود کروا رہا ہوں۔ ایک یہ کہ اس شخص نے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہو اس کو علم بھی نہ ہو اس دعا مانگنے والے کا کہ وہ کوئی میرے لیے دعا مانگ رہا ہے، اگر علم ہے تب بھی غائبانہ نہیں ہوگی۔ غائبانہ دعا کا مطلب ہے کہ دعا جس کے لیے مانگی جا رہی ہے اس کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی بھی علم نہیں ہے دعا مانگنے والے کا، اس کو غائبانہ دعا کہتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑے کرشماتی ایفیکٹس، بڑے ہی پراسرار ایفیکٹس، میراکیولس ایفیکٹس رکھتی ہیں یہ چیزیں۔
کبھی استعمال ہو سکتا ہے آپ نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، تو آپ ان فیوچر کر کے دیکھیے اس کو، حیرت انگیز رزلٹ آپ کو نصیب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم اپنی زندگیوں میں اگر لے آئیں تو آدھے سے زیادہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ جھگڑے تو یہی ہے نا، ایک سوسائٹی میں کسی سے ہم راضی ہیں، کسی سے ناراض ہیں، کسی سے کوئی ہم سے خفا ہے، کوئی ہم سے خوش ہے۔ جو خوش ہے وہ ٹھیک ہے، جو خفا ہے وہ ہماری کاٹ میں لگا ہوا ہے، ہم اس کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو گھپلا ہے۔ اس لوپ کو ہم کون توڑنا نہیں چاہتا، نہ میں نہ وہ۔ ہم دونوں میں سے کوئی ایک اگر اس لوپ کو توڑ دے تو شیطان کا جو یہ مکر و فریب کا جال ہے، یہ پھڑاک سے اس کے پھڑاک سے اڑ جائیں گے۔ تو یہ 8 پوائنٹ یاد رکھیے، اچھے سے اسٹڈی کریے اگلے ہفتے تک، اور اس کے بعد میں آگے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس کائنات کے اندر بے شمار ایسے قوانین ہیں جو کار فرما ہیں۔ یہ دونوں قسم کے قوانین ہیں، مادی قوانین بھی ہیں اور معنوی قوانین بھی ہیں۔ تو مادی قوانین کے تعلق سے تو سائنس بتاتی ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو، جو سائنسداں ہیں انہوں نے جو کچھ بھی دریافت کر لیا ہے قوانین کے تعلق سے، وہ سب الہی قوانین ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر نیوٹنز لا ہیں تو نیوٹنز لا نیوٹن نے بنائے نہیں ہیں، اس نے سمجھے ہیں، بنائے ہوئے تو خدا کے ہیں۔ آرکمڈیز لاز ہیں یا کرسچف لا، سو مینی لاز آر دیئر جو فزکس میں ہم پڑھتے ہیں، تو وہ سب الہی قوانین ہیں۔ ایک زمانے میں لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، پھر لوگوں نے کوشش کی اور درک کیا ان کو محنت سے۔ لیکن سائنس معنوی قوانین کو نہیں مانتی، سائنس مانتی ہے صرف ان قوانین کو جن کو ہمارے حواس خمسہ یعنی 5 سینس آرگنز پرسیو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو معنوی قوانین ہیں وہ ہمارے ان 5 سینس آرگنز کی کیپیسٹی سے باہر ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو نازل کیا، تاکہ انسانوں کو ان الہی قوانین کے ساتھ واقفیت ہو سکے۔ میں اور آپ یا کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا کے تمام قوانین مادی اور معنوی ہم جانتے ہیں۔ جیسے مادی قوانین کے تعلق سے سائنسداں یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ دنیا کے ہر قانون کو ہم نے جان لیا ہے، باوجود اس کے کہ سائنس کی فیلڈ کے اندر بے پناہ ترقی کی ہے دنیا نے، اس کے بعد بھی وہ یہ کلیم کرنے سے قاصر ہیں کہ اب کوئی ایسا قانون نہیں ہے مادی جو ہم درک کریں، سب ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ معنوی قوانین کے تعلق سے تو یہ اور بھی زیادہ امپاسبل ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ انسانوں نے معنوی قوانین کو جاننے کی اتنی کوشش نہیں کی، رسولوں کے علاوہ، نبیوں کے علاوہ، اور ان کے جو صالح اصحاب تھے یا تابعین تھے یا آج جو صالح انسان ہیں جو معنوی قوانین کو اہمیت دیتے ہیں جیسی اہمیت دینی چاہیے، اس کے تعلق سے تو بہت ہی زیادہ ابھی کوشش درکار ہے۔ بہرحال جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیقات کے ذریعے سمجھ سکے ہیں، ان میں سے چند جو واضح ترین ہیں اور جن کو جاننے کے بعد میں محسوس یوں ہوتا ہے کہ ہم تمام انسانوں کو مادی قوانین سے زیادہ معنوی قوانین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان قوانین میں سے کچھ قوانین ہم ڈسکس کر رہے ہیں کلاسز میں۔ تو پچھلی بار یہ انکمپلیٹ رہا تھا، ہم نے 8 یا 9 پوائنٹس اس میں ڈسکس کیے تھے۔ اب اس کے بعد میں ہم اگلا پوائنٹ قانون لے رہے ہیں، نواں قانون۔ جب کوئی شخص دوسرے لوگوں کے خود کے اوپر عائد حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے امور یعنی اس کے کام کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ اس کے حقوق، اس کے کام صحیح ہوں، اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا آنر ہے کسی بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں ذمہ دار ہوں تیرے ہر کام کا، تیرے ہر حق کا، تیرا حق نہیں مارنے دوں گا کسی کو، تیرا کوئی کام نہیں رکے گا کسی کی وجہ سے۔ اگر انسان ہمیشہ اسی فکر میں مبتلا رہے کہ میرے اوپر کس کس کا کیا کیا حق نکل رہا ہے، میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، مستقل اسی فکر میں وہ زندگی گزارتا رہے، بہت بڑی عظیمت والی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
آج کل زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو سارے جھگڑے اس بات کے ہیں کہ ہم سب میجورٹی میں جو انسان ہیں، اکثریت میں انسان ہمیشہ یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہمارا کس پہ حق نکل رہا ہے، میرا پراپرٹی میں کتنا حق ہے، میرا والدین پہ کیا حق ہے، یا والدین سوچیں گے میرا بچوں پہ کیا حق ہے، شوہر کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے، یہ بیوی کلیم کرے گی، شوہر حقوق جتائے گا اپنی بیوی کے اوپر کہ میرا حق تو ادا نہیں کر رہی۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے اپنے حق کے تعلق سے ہم لڑتے رہتے ہیں۔ کوئی باپ اپنا بیٹے کے اوپر مقدمہ دائر کر رہا ہے، کوئی بھائی بھائی کے اوپر مقدمہ دائر کر رہا ہے، کوئی بہن اپنا بھائی کے اوپر مقدمہ دائر کر رہی ہے عدالت میں، بھائی بہن کے اوپر مقدمہ دائر کر رہا ہے، پڑوسی کے اوپر مقدمہ دائر کر رہا ہے۔ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ میرا اس کے اوپر یہ حق ہے۔ بہت کم ایسے انسان ہیں خوش نصیب اس دنیا میں جو یہ فکر کرتے ہیں ہمیشہ کہ میرے اوپر کس کا حق نکل رہا ہے، میرے اوپر کس کا حق ہے، کیا میں ان حقوق میں سے ہر حق کو بحسن و خوبی ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بہترین انسان ہونے کی علامت ہے اگر انسان ایسا کر سکے تو۔ یہ ایک سچا مومن اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی ہے اگر انسان ایسا کر سکے تو، بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ جو شخص بھی لوگوں کے حقوق کی فکر کرے گا، اپنے حقوق کی فکر نہیں کرے گا، اس کے حقوق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اب یہ 10واں نمبر جو ہے وہ ہے کہ 10واں قانون کہ جو شخص اول وقت نماز کی ادائیگی بجا لاتا ہے، جو شخص اول وقت ارلی ٹائم میں نماز بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخری وقت میں کلمہ شہادت پڑھنے کی سعادت مقدر کر دیتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے کہ تو مرتے وقت کلمہ شہادت ادا کرے گا اپنے منہ سے، اور اس کے سارے کام اول وقت انجام پذیر قرار دیتا ہے۔ دوسرا انعام ایک تو یہ کہ آخری لمحات میں اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا، جو ہر مومن کا خواب ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، سب سے بڑی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ دنیا میں میرے خیال سے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس وقت مومن ہو جب وہ اس دنیا سے کوچ کر رہا ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے مقدر کر دے کہ تو مومن ہی مرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو ہر نماز کی فکر کرتا ہے اور اول وقت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا انعام اس کو کیا عطا کرتا ہے کہ اس کا ہر کام دنیا میں جو بھی اس کا کام ہے اس دنیا میں وہ اول وقت ہی ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، قانون نمبر 11، جو شخص دوسرے لوگوں کے ساتھ پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ نگاہ عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بے ایمان اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صحیح ہے، بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے جب ایمانداری کی بات کرو کسی سے بہت زیادہ سیکریسی میں، پرائیویسی میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ جب کوئی ایسا پہلو نکل رہا ہو جہاں پر کوئی تھوڑی بہت بے ایمانی کرنے کی گنجائش ہو اور انسان وہاں پر اس بات کا اظہار کرے کہ وہ بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا، تو عام طور سے لوگ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے شرافت کا زمانہ نہیں ہے آج کل، اتنی بھی ایمانداری مت دکھاؤ، ورنہ کیسے زندہ رہو گے، یہ زمانہ کھا جائے گا، یہ زمانہ بیچ دے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ڈائلاگ سننے میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ کرنے تو انہیں بکواس جو کر رہے ہیں، میں نے قانون بنا دیا اس کائنات کا، اور بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، کیا مجال کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کا مقابلہ کر سکے۔ تمام دنیا اگر ایک بات کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ذمہ دار ہوں، میں کرتا ہوں ایسا، میں نے قانون بنایا ایسا کہ اگر تو ایمانداری اور خلوص کے ساتھ معاملات کرتا رہے اور ان احمق لوگوں کی بات نہ مانے تو میں تجھے وہ نگاہ عطا کر دوں گا جس نگاہ سے تو اتنی دور سے اس انسان کو تاڑ لے گا جو بے ایمان ہوگا، جو تجھے دھوکہ دینے کے لیے آ رہا ہوگا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تجھے وہ نگاہ عطا کر دوں گا، تو اتنی آگے کی بات دیکھ لے گا، تجھے اتنا باریک بین بنا دوں گا کہ تو باریک سے باریک چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا، اور کوئی بھی انسان تجھے دھوکہ نہیں دے پائے گا۔ یہ میرا انعام ہے، یہ میرا قانون ہے۔ تو کہنے دیں ان کو، بیچ کھائیں گے اور پاگل کر دیں گے اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب بکواس، یہ صرف شیطانی مفروضے ہیں جن مفروضوں کو شیطان نے انسانوں کو فیڈ کر دیا ہے، اور انسان بنا سوچے سمجھے کچھ بھی اناپ شناپ بکے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کبھی تصور نہیں کرتے کہ کون سا ان کا قول
قرآن کی ضد ہے، کون سا قول ان کی حدیث کی ضد ہے، لیکن وہ بے فکری کے ساتھ میں ان کو ادا کر دیتے ہیں اور بالکل نہیں ڈرتے اس بات سے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہ کر لے آخرت میں، کیونکہ بہرحال ہمارا ایک ایک لفظ، ہمارا ایک ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہماری ریکارڈنگ سیف ہے، اور اس کی جو میموری کارڈ ہے وہ کہیں ہمارے گلے میں ہے، جیسے قرآن مجید میں واضح طور پر اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے نامہ اعمال ان کی گردنوں میں چھپا دیے ہیں، اور جب وہ وقت آئے گا جب نامہ اعمال نکالے جائیں گے اور ان کو چیک کیا جائے گا، انالائز کیا جائے گا، تو انسانوں کی گردنوں سے اس کو نکال لیا جائے گا۔ تو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو بات اب سے 1400 سال پہلے شاید لوگوں کے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، آج ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب اپنے اپنے موبائل فونز میں ایک اس میموری کارڈ لگاتے ہیں، اس میں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، اور اس کو ہم کبھی جب بھی من چاہے اس کو نکال لیتے ہیں، اور جب چاہے ہم اس کو انسرٹ کر دیتے ہیں۔ نمبر 12، جو شخص دوسرے لوگوں کی ضروریات کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احتیاج سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی یہ بھی قانون ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مستقل اتنا زیادہ واچفل، اتنا زیادہ ڈیپ تھنکر ہے اور اتنا زیادہ سینسٹیو ہے کہ دوسرے لوگوں کی ضروریات کو پہلے سے ہی بھانپ لیتا ہے ان کے کہنے سے پہلے کہ اس شخص کی ضرورت ہے، اپنے تمام رشتے، اپنے تمام معاملات اور عزیز و اقارب کے درمیان جو بھی وہ کر سکتا ہے ضروریات پوری، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو اس بات کی، اس چیز کی ضرورت ہے، وہ بنا کہے اس کو پورا کر دے۔ وہ بندہ بھی سوچ ہی رہا ہو کہ میں اس سے اظہار خیال کروں کہ مجھے یہ ضرورت ہے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی وہ بھانپ جائے اور اس کو ادا کر دے، اس کی کوشش کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ایسا کر لے، وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے کی نیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے ہر انسان کی مدد کرے اور اس سے پہلے مدد کرے کہ وہ انسان اس سے کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام یہ رکھ دیا ہے اس کائنات میں، ایک قانون بنا دیا ہے کہ اس انسان کو کبھی بھی محتاجی لاحق نہیں ہوتی، وہ انسان کبھی کسی انسان کا محتاج نہیں ہوتا۔ نمبر 13، خوف اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، واضح قانون ہے۔ کوئی انسان ایمان بھی رکھتا ہو، مومن بھی ہو، اور وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف کھائے، یہ پاسبل نہیں۔ اسے ہم اپنے اندر جھانک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو یہ بیش و بہا نعمت عطا کرتا ہے، جس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں ہم لوگ، اس انسان کے دل کے اندر سے خوف ایک آن میں، ایک لمحے میں نکل جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے ہمارا، اپنے لیے بھی دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ بھوک کا خوف ہو، مال کا نقصان کا خوف ہو، بزنس ٹھپ ہونے کا خوف ہو، یا کسی بھی قسم کا خوف ہو، بیماری کا خوف ہو، مر جانے کا خوف ہو، موت کا خوف ہو، ایمان نہیں ہے پھر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنین کے لیے خوف تو ہے ہی نہیں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہی کہا ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر کہیں آخرت کا ذکر یا دنیا کا ذکر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر انسان مومن ہوگا تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کسی کا خوف نہیں رکھے گا، خدا کے علاوہ کوئی اسے خوف نہیں ہوگا، نہ بھوک کا، نہ نوکری جانے کا، نہ بزنس ٹھپ ہونے کا، نہ مر جانے کا، نہ بیمار ہونے کا، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک کرائیٹیریا بھی ہے قانون کے ساتھ، یہ کسوٹی بھی ہے جس پر ہم اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً چیک کر سکتے ہیں، اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وی نیڈ ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ شیاطین کہیں خدا نہ خواستہ میرے ایمان کو اچک نہ لے جائے۔ اس لیے مجھے چاہیے کہ ایک ڈیوائس میرے پاس ایسی ہو کہ جس سے میں وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتا رہوں کہ میں مومن ابھی بھی ہوں یا نہیں ہوں۔ تو یہ اس کے لیے بہترین کسوٹی بھی ہے۔ یعنی اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ رسالت پیش کیا دربار فرعون میں، تو وہ جو جادوگر آئے مقابلہ کرنے کے لیے وہ فرعون کے تھے بلائے ہوئے، اسی کے پروردہ تھے، اس کو خدا کہنے والے تھے۔ ایک عجیب و غریب عظمت تھی ان کے ذہنوں میں اس کی۔ اور اس کا مضر یہ آیت بھی ہے کہ انہوں نے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے یہ کہا فرعون سے کہ ہمیں کیا انعام دو گے، یعنی لالچ بھی ہے، مطیع تو ہیں ہی، فرما بردار تو ہیں ہی، اس کے لالچ بھی ہے۔
اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نشانی رسالت، تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، سب کو مخالف سمت سے تمہارے اعضا کاٹوں گا. اس کے جواب میں انہی لوگوں نے، انہی جادوگروں نے جو ابھی چند منٹ پہلے اس سے انعام کے خواہش مند تھے، کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ ہمیں پرواہ نہیں ہے، بہرحال ہمیں پلٹ کر جانا تو اپنے رب کے پاس ہی ہے. ایسے انسان جن کے اندر لالچ بھی تھا، خوف بھی تھا، وہ ایک دم بے خوف کیوں ہو گئے؟ قانون الہی ہے. جیسے ہی قلب میں ایمان گیا، ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، فوراً وہ تمام خوف جو ہے رفع چکر ہو گیا. اب کوئی خوف نہیں ہے، اب کوئی لالچ نہیں ہے. کہ یہی قانون ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں، جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کہ دل میں ایمان بھی ہو اور دل میں کسی بات کا خوف بھی ہو. امپاسبل. اسی واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی مثال سے 14واں قانون جو ہے وہ ہے لالچ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جو قانون خوف کے لیے ہے وہی قانون لالچ کے لیے بھی ہے. اور اس کی مثال ویسی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو دی کہ جادوگر جو تھے وہ لالچ بھی رکھتے تھے، لیکن وہ لالچ بھی نہیں رہا. اب کوئی لالچ نہیں ہے، انہیں کچھ چاہیے ہی نہیں، بس وہ تو ایمان لے آئے. بیوٹیفل، سبحان اللہ. لالچ اور ایمان بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر لالچ دل میں ہے تو بس اتنی ہی ایمان میں کمی ہے. پھر یعنی ڈگری دیکھی جائے گی. لالچ بہت ہے تو ایمان بالکل نہیں ہے، لالچ کم ہے تھوڑا سا ایمان ہے، ایمان کامل نہیں ہے. رائی کے دانے کے برابر اگر لالچ ہے تو رائی کے دانے کے برابر ہی ایمان میں کمی باقی ہے. ابھی یہ نکال دوں تو ایمان مکمل ہو جائے گا. بالکل لالچ نہیں ہے، ایمان مکمل ہے، ایمان کامل ہے. یہ ایک دوسرے کے انورسلی پروپورشنل ہے. 15واں قانون، جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. تیسری چیز پہلے ہم نے بتائی آپ کو، خوف اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اٹل قانون ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہم نے بتائی آپ کو، لالچ، گریڈ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اور تیسری چیز جو ایمان کے ساتھ پاسبل نہیں ہے وہ ہے جھوٹ. ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ فی الحال 15 قوانین تھے جو میں نے صرف وقتاً فوقتاً جب میرے ذہن میں آئے اور مجھے لگا کہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے لسٹ کے اندر. بہرحال یہ لسٹ جیسے میں نے کہا انفائنائٹ ہے، سمندر ہے. اس کائنات میں لامنتہائی قوانین ہیں، پتہ نہیں ہزاروں، پتہ نہیں لاکھوں، پتہ نہیں کروڑوں، پتہ نہیں اربوں. اللہ بہتر جانتا ہوگا کتنے قوانین ہیں، قیامت تک وہ ظاہر ہوتے رہیں گے. بہرحال جو ہم لوگوں کے سمجھ میں آتے ہیں، کم سے کم ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان پر تو اپنا عمل کر دکھائیں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا جانتے تھے اس پر عمل کرتے تھے. جو جانتے ہیں اس پر اگر ہم پوری طرح سے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا علم عطا کر دیتا ہے جو ہم نہیں جانتے. ہمیں اس قانون کو سمجھنا چاہیے. اگر ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب جو ہم جانتے ہیں اس کا مطلب اس پر ہم پوری طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں، کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوگا. قانون کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ ایک دم ٹریگر ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں کسی کے لیے ٹریگر ہوگا کسی کے لیے ٹریگر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ یہ والا بٹن بند کر دو تو یہ بتی بجھے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ٹرائی کریں گے تو نہیں بجھے گی اور آپ ٹرائی کرو گے تو آپ کی بجھ جائے گی. آپ چاروں بند کرو گے، آپ کے چاروں سے ایک ہی رزلٹ آئے گا، پٹاخ سے آئے گا ود ان اے مومنٹ. کیونکہ قانون ہے. یہاں سے کرنٹ ڈسکنٹینیو ہوا، بلب آف ہو گیا، ادھر سے آن ہوا، ادھر سے جل گیا. مانوی قانون بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ود ان اے سیکنڈ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. وہ ود ان اے سیکنڈ، جیسے ہی میں اس کی شرط کو پورا کروں گا پٹاخ سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا ود ان اے سیکنڈ. تو یہ ایسی کوئی مبہم سی چیز نہیں ہے کہ میں نے کیا تو ہے شاید ایکٹیویٹ ہو گیا ہو یا ایکٹیویٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے مجھے ابھی محسوس ہو 1 مہینے کے بعد. نہیں، وہ تو اسی سیکنڈ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا جس سیکنڈ میں ایسا کر لوں گا. اسی لمحہ مجھے احساس ہو جائے گا، اسی لمحہ ایکٹیویٹ ہوگا. تو بہرحال یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اینڈ لیس ہے لسٹ. 16 نکات میں نے آپ کو دے دی ہیں. باقی آپ اور میں مل کر اس پر کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم
جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آگاہی نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے. اور ظاہر ہے کہ جب عمل ہوگا تبھی آگاہی بھی ہوگی، ورنہ آگاہی نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.